بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ آج سے ہم ایپ6 آن لائن سپورٹ پروگرام کے تحت اپنے مضمون اسلامیات لازمی کی تدریس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے تدریسی سبق کا عنوان ہے طہارت و جسمانی صفائی۔ یہ سبق آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 67 اور 68 پر موجود ہے۔ اس سبق کی تدریس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام کی روشنی میں طہارت و جسمانی صفائی کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے طہارت و جسمانی صفائی۔ آج کی تدریس کے دوران ہم جانیں گے کہ طہارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اسلام دین فطرت کس طرح سے ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں طہارت کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، اور طہارت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور غسل کسے کہتے ہیں، کب کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ طہارت کے معنی۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے، پاکیزگی حاصل کرنے اور ناپاکی سے دور رہنے کے ہیں، جبکہ طہارت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس، اس کا جسم اور اس کی عبادت کی جگہیں پاک صاف ہوں، اور اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسان کی تمام ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہے۔ انسان طبعاً صفائی پسند ہے، اس لیے اسلام نے تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ظاہری اور باطنی صفائی کے تمام اصول بتا دیے ہیں۔ قرآن و احادیث کے ذریعے تمام چھوٹے اور بڑے مسائل سے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر عملی طور پر ان تمام باتوں کو سمجھا بھی دیا ہے تاکہ کوئی مشکل باقی نہ رہے۔ اب ہم قرآن کی روشنی میں طہارت کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے پیارے نبی، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو نہا دھو کر پاکی حاصل کرو۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح نبی کا ارشاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں: حیا، نکاح، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ عزیز طلبہ، شریعت کے اصول اور طہارت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام طور پر غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ طہارت میں بنیادی طور پر 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ اس کے علاوہ کسی بیماری یا پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں تیمم کے ذریعے بھی پاکیزگی اور صفائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔
غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کا پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور کلی اس طرح کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے۔ غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ جہاں تک ممکن ہو پانی آگے تک لے کے جایا جائے۔ غسل کا تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بالوں کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر تک بھی پانی کو پہنچایا جائے۔ غسل کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، خصوصاً شرمگاہوں کو، پھر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ 3 بار اس طرح سے کلی کی جائے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ناک میں 3 بار پانی ڈالا جائے اور جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے کر جایا جائے۔ اسی طرح پھر سر پر پانی ڈالیے اور اسے بالوں کی جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ دائیں طرف سے شروع کیجیے، پورے جسم پر پانی 3 بار بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے، اور آخر میں پاؤں دھو لیے جائیں۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن میں غسل کرنا مسنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی غسل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے قبل بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ ان کے علاوہ ناپاکی کی کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں غسل واجب ہوتا ہے، مثلا حالت جنابت۔ اگر اس حالت میں غسل نہ کیا گیا تو انسان گنہگار رہے گا اور اس کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ غسل کرتے ہوئے چند آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پانی اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے، پردے میں نہانا چاہیے۔ غسل خانہ میسر نہ ہو تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے سطر والے حصے پر کپڑا باندھ لے، مگر عورت کے لیے مکمل پردہ ضروری ہے۔ غسل کرتے وقت باتیں کرنے اور گنگنانے اور فضول پانی ضائع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، ایک جراثیم جسے کرونا وائرس کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم سب گھروں میں قید ہیں، اور عالمی ادارہ صحت ہمیں صفائی اور ستھرائی کے اصول اپنانے کی تلقین کر رہا ہے۔ جتنے بھی جراثیم ہیں وہ گندگی اور نجاست کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ اگر ہم عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کو دیکھیں اور پھر اسلامی نظام طہارت، 5 وقت وضو اور غسل کے تصور کو دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کتنا عظیم دین ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم کتنی بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی وائرس اور جراثیم سامنے آئے جن کی وجہ سے خطرناک وبائیں پھیلیں اور بے پناہ ہلاکتیں ہوئیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ملک سے نہیں نکلا۔ اس کی وجہ اسلام کا نظام طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق صفائی و ستھرائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کا پکا اور سچا پیروکار بنائے، آمین۔ آئیے طلباء، اب آپ اپنی اسائنمنٹ اور ورک شیٹ سے آگاہی حاصل کریں۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔